السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج یوم شہادت ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جن کا اصل نام کیا نام ہے؟ اصل نام علی بن حسین۔ کربلا میں یہ بیمار تھے۔ اللہ کا نظام، اللہ کی قدرت، اللہ نے نسل چلانی تھی۔ اور دوسری طرف حضرت مثنیٰ تھے، حضرت حسن مثنیٰ، یہ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے۔ چند افراد کربلا میں سے بچ کے واپس آئے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود بدلہ لیا نہیں لیا بدلہ۔ وہ مقام کون سا مقام تھا؟ وہ مقام رضا تھا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں میرے ساتھ کیا ہوا۔ جانتے کیسے تھے؟ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلے بڑھے اور فرشتوں نے خبریں دی کہ آپ کی اس بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور پھر امام نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ساری اولاد، اپنا سارا گھر بار اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ ان میں سے ایک ہستی تھی جو بچ گئی، جو ہستیاں بچی ان میں سے ایک ہستی کا نام حضرت امام زین العابدین تھا علیہ السلام۔ ایک رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے حضرت امام زین العابدین۔ ہم 2-4 نفل پڑھیں تو تھک جاتے ہیں، مگر یہ ہستیاں، ان کے اندر ایسا کیا تھا؟ ایسا اللہ کا نظام ان کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا کہ امام ساری رات مصلے پہ کھڑے ہیں، جائے نماز پہ کھڑے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو کیا تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں بنتا تو کیا تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ ہستیاں مشاہدہ اور مراقبہ دونوں حالتوں میں ہوتے تھے، یعنی اگر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ مشاہدہ ہے، اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ مراقبہ ہے۔ تو یہ ہستیاں انہی دو حالتوں، انہی دو کیفیات میں رہتی تھیں۔ آج بھی یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، اہل بیت کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، جو تم چاہو، دین کی کو حاجت ہو، دنیا کی کو حاجت ہو، آخرت کی کو حاجت ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی مراد ہو، روحانیت کے شہباز بننا چاہتے ہو۔ میں نے ایک پوسٹ پہ ایک بات لکھی تھی کہ اگر کوئی ان لوگوں سے عشق کرے، حضرت زین العابدین سے کوئی عشق کرتا ہو، محبت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے اسم اعظم عطا فرماتا ہے۔ اسم اعظم پتہ کیسے ملتا ہے؟ ایڑی رگڑ رگڑ کے بندہ عبادت اور ریاضت کرے تب کہیں جا کے
بندہ سلیکٹ ہوتا ہے، ملتی نہیں اتنی جلدی، کیونکہ اسم اعظم کیسے ملتا ہے پتہ ہے؟ اسم اعظم مرشد کی کمائی ہوئی کمائی ہے، یعنی مرشد کی ریٹائرمنٹ پہ جو اسے ہے، ہاں وہ ہے اسم اعظم۔ یا تجھے مرشد کوئی لفظ کو حرف دے دے اور اپنی توجہات اس کے اندر بند کر دے، وہ ہے اسم اعظم۔ سب سے بڑا اسم اعظم کیا ہے؟ سب سے بڑا اسم اعظم تیرا یقین ہے، ہاں یقین ہے۔ اور ایک اسم اعظم اور بھی ہے، اور وہ اسم اعظم ہے گناہ کو چھوڑنا۔ جس بندے نے گناہ کو چھوڑا، اگر وہ گناہ چھوڑ رہا ہے تو کس وجہ سے چھوڑ رہا ہے؟ یعنی اسے یقین ہو گیا کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، یعنی وہ مشاہدہ حق کی طرف جا رہا ہے، مشاہدہ حق، یعنی وہ اس پریکٹس کے اندر اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ جس پریکٹس کو وہ کر رہا ہے ایک دن وہ سامنے آ جاتی۔ اور تصور شیخ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہر وقت مرشد کو اپنے آس پاس جان کے مجھے دیکھ رہا ہے، میرے آس پاس ہے، کہ ہر وقت مرشد حاضر و ناظر ہے آپ کے اوپر۔ اور بعض مرید، وہ خاص مرید اپنے مرشد کی خوشبو بن جاتے ہیں، یعنی اپنے مرشد کی معرفت جو اپنے مرشد کے پاس ہوتی ہے وہ ملتی ہے اسے۔ اور معرفت جتنے بھی مرید ہوں، معرفت سب میں نہیں بنتی، چند ایک کو معرفت ملتی ہے، اور معرفت اسے ہی ملتی ہے جو نفع اور نقصان سوچے بنا قدم اٹھاتا ہے، سوچ کے نہیں، معرفت اسے ملتی۔ معرفت کا کیا مطلب؟ کہ رب مل گیا، رب ملتا ہی معرفت والوں کا۔ معرفت والے کون ہیں؟ عاشق۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام اللہ کے عاشقوں میں سے عاشق تھے، اور خدمت گزار ایسے کہ جس دن ان کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی، مدینے والوں نے کہا آج ہم یتیم ہوئے، یعنی اپنے ہاتھ سے کماتے، اور مدینے والے بچے جو یتیم ہوتے، جو غریب ہوتے، جو گھر غریب ہوتے، مستحق ہوتے، ان کے خرچے لگائے ہوئے تھے، ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ اور جس نے غسل دیا تھا امام کو، وہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے کالا نشان تھا کمر پہ، پشت پہ۔ تو جب پتہ کیا گیا کہ یہ نشان کس چیز کا ہے، تو پتہ چلا کہ امام کنویں سے پانی بھر بھر کے غریب اور یتیم بچوں کے گھروں میں پانی دیا کرتے تھے۔ اب بندہ امام ہو وقت کا اور پانی بھر رہا ہو، یعنی انہیں پتہ تھا کہ خدمت سے کیا ملتا ہے، خدمت سے کیا ملتا ہے، انہیں پتہ تھا۔ جو بندہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہو اور باقی ذکر اذکار بھی کرتا ہو، مراقبہ بھی کرتا ہو، اشغال بھی کرتا ہو، ذکر بھی کرتا ہو، وظائف بھی کرتا ہو، دعائیں بھی مانگتا ہو، اور سوتا بھی ہو، بندہ جب قدم اٹھاتا ہے نا تو پہلے 1-2 قدموں میں مشکل ہوتی ہے اسے، مگر پھر جو ہی استقامت آتی ہے، استقامت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کرامت۔ آپ دیکھو میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہ ہم ایک دن میں اتنا پڑھتے ہیں، یہ ذکر اتنا، یہ ذکر اتنا، یہ ذکر اتنا، فلاں ذکر اتنا،
وہ اتنا ذکر کیسے کر لیتے ہیں؟ اگر ان سے پوچھو تو وہ پوچھیں گے کہ وقت تھا کہ ایک تسبیح درود پاک کی نہیں پڑھی جاتی تھی، پھر ایک وقت آتا ہے ایک نشست میں، ایک گھڑی میں، اور ایک گھڑی 25 منٹ کی ہوتی ہے، ایک گھڑی میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، ایک گھڑی میں 25 منٹ میں 40,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ ہم تصور کر رہے ہوتے ہیں 40 منٹ تو تصور میں گزر جاتے ہیں، تو وہ 40,000 میں 40 منٹ میں 25 منٹ میں 40,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اس نظام کو سمجھنے کے لیے، اس روحانیت کو سمجھنے کے لیے، اس کمال کو پانے کے لیے ایک گرانہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے، جس کا تقوی با کمال، جس کا نور با کمال، جس کی معرفت محمدی ہو۔ کہاں اتری نبوت؟ کہاں اترتی رہی نبوت کے اوپر؟ جو انوارات آتے رہے کہاں آتے رہے؟ نبی پاک کے گھر میں، یعنی اہل بیت میں۔ وہی وہاں اتری، قرآن وہاں اترا۔ تو جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہوں گے، جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان چیزوں کو پاتے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے، اتنا قرب ہوگا، اتنی معرفت ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، اگر تم نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، روحانیت کا شہباز بننا ہے، اس میں اعظم شہباز کوئی ملتا ہے، بات یاد رکھنا، اس میں اعظم چلتے پھرتے کبھی کسی کو نہیں ملا۔ ایک شخص آئے اپنے مرشد کے پاس اور آ کے عرض کرنے لگے کہ اس میں اعظم چاہیے۔ تو فرمایا اچھا اس میں اعظم چاہیے، اچھا ایک کام کرو، فلان چوک میں کھڑے ہو جاؤ، پھر وہاں جو واقعہ پیش آئے وہ مجھے آ کے بتانا۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں اس چوک میں گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک کمزور سے بزرگ آ رہے ہیں لکڑیاں اٹھائے ہوئے۔ تو جب وہ تھوڑا سا آگے ہے کہ جو شہر کا کوتوال تھا، سمجھ لیں جیسے شہر کا ایس ایچ او تھا، اس نے ان بابا جی کو مارنا شروع کر دیا۔ تو وہ بابا جی ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ بیٹا بوڑھا ہوں، چھوڑ دے، یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو یہ پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، تو کہتا کہ میرا دل کرے کہ میں اس کوتوال کو پکڑ کے اسے سختی سے پیش آؤں گا۔ تو یہ واقعہ وہ دیکھ کے جب واپس آیا اپنے شیخ کے پاس، تو شیخ پوچھنے لگے بتا تو نے کیا دیکھا وہاں پر؟ اس نے کہا شیخ یہ واقعہ دیکھا۔ تو اس کے شیخ پوچھنے لگے اچھا تو بتا تیرا دل کیا چاہ رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگا میرا دل چاہ رہا تھا اگر میرے پاس اس میں اعظم ہوتا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتا، ہاتھ توڑ دیتا، گردن موڑ دیتا۔ تو وہ فرمانے لگے جس بزرگ کی تو بات کر رہا ہے وہ میرے مرشد ہیں جنہوں نے مجھے اس میں اعظم دیا تھا۔ تو اس میں اعظم بدلہ لینے کے لیے کیا؟ اس میں اعظم روٹی کمانے کے لیے یا اس میں اعظم کو کاروبار کے لیے؟ ایسے بندے کو اس میں اعظم تب تک نہیں دیا جاتا جب تک اسے اس میں اعظم کی معرفت حاصل نہ ہو کہ اس میں اعظم کس وجہ سے ہے، کس لیے اللہ دیتا ہے۔ یعنی اگر تمہیں کسی چیز کی استعمال کا ابھی پتہ ہی نہیں اور وہ تمہیں دے دی جائے تو تمہارے لیے زحمت ہے، وہ رحمت نہیں ہے ابھی۔ اور شیخ آپ کے مزاج سے ایسے واقف ہوتا ہے جیسی ماں اپنے بچے کو دیکھ کے پہچان لیتی ہے بچے کو کیا ضرورت ہے، اس سے بھی آگے، کیونکہ شیخ کے سامنے ہم ایک کانچ کی بوتل کی طرح ہے، اگر وہ بولتا نہیں تو اس کی کوئی وجوہات ہیں، اس کے کوئی ریزنز ہیں۔ تو یہ اس میں اعظم کا کانسیپٹ ہے جو میں نے اور آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ اس میں اعظم کس کو ملتا ہے۔ اگر اس میں اعظم کی اس نیت ہے کہ اللہ کا قرب اور معرفت ملے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے تو تیری نیت صاف اور منزل آسان ہے۔
حضرت امام زین العابدین، اگر آپ ان سے فیض پانا چاہتے ہو، اگر آپ ان سے اسم اعظم پانا چاہتے ہو، تو پھر انہیں ہدیہ کرو، امال کا ہدیہ کرو، صدقہ کر کے ان کی روح مبارک کو ہدیہ کرو، اور پھر ان کے وسیلے سے اپنے رب سے مانگو، ان کے وسیلے سے اپنے رب سے مانگو۔ اگر تمہیں اسم اعظم مل سکتا ہے، اگر تمہیں اسم اعظم مل سکتا ہے اور دنیا آخرت کی کوئی نعمت تمہیں کیا خیال ہے نہیں ملے گی؟ سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین ایک دفعہ ایک صحابی تھے، ان کے بیٹے بیمار ہو گئے، ان کا نام محمد تھا۔ جب ان کے پاس گئے، ان سے پوچھنے لگے کیا حال ہے، تو وہ کہنے لگے میرا وقت لگتا ہے قریب ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے۔ تو پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے؟ تو کہنے لگے میرے پہ قرض ہے اور اتنے 1000 درہم ہے۔ آج کے دور میں وہ کم و بیش 24 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اس وقت کے دینار کتنے 1000 دینار تھے، اور آج کے دور میں کے 24 کروڑ۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا قرض میرے ذمہ ہے، تم پریشان نہ ہو، تیرا قرض میں ادا کروں گا۔ جو خود سوکھی روٹی کھائے، مزدوری کرے، اس کا مطلب ہے کہ کہاں سے وہ 24 کروڑ کہاں سے آنا تھا؟ کبھی سوچا ہے؟ سوچو ذرا، خود مزدوری کر رہے ہیں، مگر جب مخلوق کی باری آئی تو آپ فرمانے لگے کہ تیرا 24 کروڑ کا قرضہ میں دوں گا۔ اس کا مطلب وہ رستہ جانتے ہیں کہ مخلوق کو کہاں سے لے کے دینا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ جانتے ہیں کہ کہاں سے رب کے غیب کے خزانے کہاں پر ہیں۔ تو جو غیب کے خزانوں کو جانتا ہو، ان رستوں کو جانتا ہو، تو اگر اس سے دوستی لگائی جائے، ہدیہ کر کے، صدقہ کر کے، نفل پڑھ کے، اصالہ ثواب کر کے، اور اپنی مشکل ان کی بارگاہ میں پیش کی جائے کہ میرے امام آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں، آپ توجہ فرما دیں، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر اس وقت وہ قرضہ اتر سکتا تھا ان کی دعا سے، اگر اس وقت اولاد مل سکتی ہے ان کی دعا سے، اگر اس وقت روحانیت کا بلند مقام بندہ پا سکتا ہے ان کی دعا سے، اگر اس دور کے اندر خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے ان کی دعا سے، اگر کامیابی دنیا اور آخرت کی روحانیت کی ان کی دعا سے بندہ پا سکتا ہے اس دور میں، آج کے دور میں بھی وہی وعدے ہیں۔ آپ خود ہی تو کہتے ہو کہ شہید زندہ ہوتا ہے، تو پھر ایسی ہستی کہ جس خاندان کا بچہ بھی اگر کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، وہ بخشا گیا، وہ جنتی ہے، تو وہاں میرے اور تیرے مسائل کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ بس ہمیں کوئی سمجھانے والا چاہیے کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے، جو اہل بیت کے یہ ہیرے ہیں، ان کا کیا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب سمجھائے گا کون مجھے اور آپ کو؟ جس کو خود فیض اس خاندان سے ہوگا، اور اس خاندان کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، محبت رکھنے والے کے ساتھ بخشش کا وعدہ ہے، فضل کا وعدہ ہے، کرم کا وعدہ ہے، کہ جو اہل بیت کے ساتھ محبت رکھے، اور محبت رکھے پھر ان کے اعمال جو بتائے گئے ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ زندگی کس طرح گزارنی ہے، انہوں نے اللہ سے کیسے مانگا، آپ کوشش کیا کرو کہ اہل بیت کی زندگی پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں انہیں سٹڈی کرو، پڑھ سکو، کہ جو امام تھے، امام علی تھے، امام حسن تھے، حسین تھے،
امام زین العابدین تھے، امام باقر تھے، امام جعفر تھے، امام علی رضا تھے، امام تقی تھے، نقی تھے، حسن عسکری تھے، امام مہدی آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان لوگوں نے زندگی کیسے گزاری، دن رات کیسے گزاری؟ ان کے اوپر مشکلیں آئیں، انہیں جیل میں بند کیا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا، انہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ میری ایک بات یاد رکھو، اس کو گرہ میں باندھو، اور یہ بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو کربلا میں ظلم ہوا، جو اہل بیت کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، جو اس کو سنے یا پڑھے یا اس کا دل محسوس کرے اور اس کے دل کے اندر ان کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، ان کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے افسوس ہو، وہ بھی محسوس کرے غم کو، تکلیف کو محسوس کرے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں تو بات کی بات ہے نا، دنیا کے اندر تونگری اور مالداری عطا کرتا ہے، اس کی زندگی آسان کر دی جاتی ہے، مگر شرط ہے ایک کہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان کو برا بلا نہ کہتا ہو بندہ، یہ شرط ہے۔ اگر جس نے یہ شرط پوری کی اور پھر اس شرط کے مطابق اہل بیت سے محبت کی عشق کیا، یعنی انہیں کسی نے برا بلا نہیں کہنا، تو پھر اہل بیت سے عشق اور محبت جس نے کی، اس کے غم اللہ مٹاتا ہے، اس کی تکلیفیں اللہ مٹاتا ہے، اس پہ براہ راست توجہات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہیں۔ میرے منہ پہ کچھ تالا لگا ہوا ہے، ورنہ میں آپ کو چیزیں کھول کھول کے بتاتا کہ اہل بیت سے محبت کرنے سے کیا ملتا ہے، کیا بشارتیں ملتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ان بیٹوں سے محبت کی، جس نے میری اہل بیت سے محبت کی، اس کے لیے یہ وعدہ، اس کے لیے یہ وعدہ ہے، اس کے لیے یہ وعدہ ہے۔ تو میری بات ہمیشہ یاد رکھو، یہ ویسا خاندان ہے کہ صحابہ کرام بھی اس در کی چوکھٹ پہ بیٹھنا اپنی بادشاہت سمجھتے ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام کو اس در سے نور ملا، علم ملا، اور علم بھی کون سا؟ لدنی علم، کائنات کے راز، پراسرار دنیا، پراسرار علم، وہ علم جو اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست ہے، جس میں فرشتہ عمل دخل نہیں دے سکتا۔ اس پہ ہی تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا کہ میرے مالک تو نے جو اسے سکھایا ہے، جو اسے علم سکھایا، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے۔ تو یہ علم کہاں سے چلا؟ یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا، یہ علم اہل بیت سے چلا، یہ علم مکمل ہوتا ہے خلفائے راشدین کی توجہات کے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھنا، فقیری تب تک نہیں ملتی، فقر تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہات نہ فرما دیں، اس وقت تک مولا کائنات کی بارگاہ میں بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ علم اہل بیت سے چلا، اس علم کے وہ کیا علوم ہوں گے، علوم اہل البیت، وہ کیا علوم ہوں گے، وہ کیا کمال ہوگا، ان کی کیا توجہات ہوں گی۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نظر رحمت میں جب بندہ آتا ہے تو جب وہ ان پہ توجہات فرماتے ہیں، اور جب انہیں وہ ان علوم اور ان توجہات سے گزار رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہستی مہربان ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، ساری دنیا نے درود پاک بھی پڑھتی ہے، درود پاک تم اپنی ذات کے لیے پڑھتے ہو، درود پاک اپنی ذات کے لیے پڑھتے ہو، مگر اہل بیت کی جو محبت ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے،
اس سے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور توجہات فرما رہے ہوتے ہیں. جو بندہ اہل بیت سے عشق کرتا، محبت کرتا ہے، ڈھونڈا کرو، تلاش کیا کرو، کوئی وقت، کوئی لمحہ کہ کسی وقت بیٹھ کے کچھ تسبیحات کرے، کچھ ذکر کرے، اور پھر اہل بیت کی ہستیوں کو ہدیہ کرو، ان سے محبت کرو، ان کی زندگی کو پہلے پڑھو. ہمارے اہل سنت میں بڑی بڑی اچھی کتابیں لکھی گئیں، تو آپ ان کو پڑھو، ان کا اسٹڈی کرو، آپ کو پھر پتا چلے گا کہ اب تک کن کن چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں تو 12 امام ہیں جو ائمہ اہل بیت، ان کے نام بھی نہیں آتے. کتنا ہم سے یہ چیزیں چھپائی گئیں، یعنی نام لینے ہی نہیں دیا جاتا. کیوں نہیں نام لے سکتے آپ؟ اگر آپ ان لوگوں کا نام لو، آٹومیٹک آپ کے اندر ان کی محبت آنی شروع ہو جائے. آپ انہیں ہدیہ تھوڑا تھوڑا کرتے تو جاؤ. اچھا، ایک بات ہے کہ اہل بیت نے جو قربانیاں دی، کیا انہوں نے اپنے لیے دی؟ ہاں، اپنے لیے قربانی؟ امت کے لیے قربانیاں دی، امت کے لیے، امت کے لیے قربانیاں دی انہوں نے. تو امت میں ہم نہیں آتے. ہمارے اوپر جو سب سے بڑا قرضہ ہے اگر کسی کا، تو وہ اہل بیت کا ہے. وہ ہستیاں جو ساری ساری رات جاگتی ہیں، ہمارے لیے دعائیں مانگتی، اور ہمارے لیے وہ چیزیں چھوڑ کے گئی. ہم نے اللہ سے ایسے پایا، تم بھی ایسے پا سکتے ہو. تو آپ حضرت امام زین العابدین کی دعائیں تلاش کرو کہ انہوں نے کیسے مانگا. ان کی دعائیں مل جاتی ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگ تلاش کرو گے مل جائے گی. تو وہ پڑھو کہ امام نے کیسے مانگا. امام ہو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے، امام ہو کے جائے نماز کو اپنی آنکھوں سے تر کر رہا ہے، اپنی آنسوؤں سے تر کر رہا ہے. یعنی ان کے نانا جو انہیں سمجھا کے گئے دین، وہ یہی تھا کہ بیٹا اللہ سے مانگو. اور وسیلہ ان نیک ہستیوں، انہوں نے وسیلہ کس کا دینا تھا؟ وہ تو خود ایک وسیلہ ہے. وسیلہ تو ہم جیسے بندے کو چاہیے نا، جو خود اس وسیلہ ہو، جس کے نام کی برکت سے ہمیں روٹی ملے، جن کے نام خود اسم اعظم ہو. اور یہ وہ ہستیاں جو خود استغفار کرتی ہوں، جو خود پاک اور صاف، معطر و مطہر ہستیاں ہیں، وہ استغفار کرتی ہوں. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. امام کو جب ہتھکڑی لگی نا، تو ایک صاحب نے کہا، امام آپ کے ہاتھ پہ ہتھکڑی، کتنا ظلم ہوا ہے، کتنی بے بسی آپ کی. امام نے ہتھکڑیوں کی طرف دیکھا، وہ ہتھکڑی ٹوٹ کے بکھر گئی. کہ امام نے فرمایا بے بس نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں. کہ اگر اللہ یہ کروا کے راضی اور خوش ہے تو سودا کہاں مہنگا ہے. کہتے ہیں کہ اگر یار دکھ میں راضی ہو تو سکھ کو میں چولہے میں ڈال دوں. ہاں، اگر یار دکھ میں راضی ہو رہا ہو، آزمائش میں راضی ہے اللہ، تو میں اس سکھ کا کیا کروں جس میں رب نہیں ہے. جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے نا، تب بندے کے اوپر سکھ کے دروازے کھلتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دوستی اور نعمت کہاں ملتی ہے؟ آزمائش کے اندر ملتی. دوستی اور نعمت آزمائش کے اندر ہے. تو جو وقت مشکل آئے تو اہل بیت کی زندگیاں پڑھو.
امام کی زندگی کو پڑھو، ائمہ اہل بیت کی زندگی کو پڑھو، اور جن ہستیوں نے اہل بیت کا دفاع کیا، ان سے محبت کی اور لوگوں نے انہیں تکلیف دی، ان کی زندگیوں کو پڑھو، پھر محسوس ہوگا۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب سے اہل بیت سے محبت کرنے لگے، لوگ ہمیں کچھ غلط القاب دیتے ہیں، ہمیں یہ بھی کہتے ہیں تم وہ ہو، تم یہ ہو، تم فلاں ہو۔ تو میں نے کہا ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اہل بیت کی محبت تکلیفوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ اہل بیت کی محبت تکلیفوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ جو بندہ اس تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، اس کے اوپر آسانی کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جو آج سے پہلے اس نے نہیں دیکھا، نہ سنا، نہ پایا۔ اہل بیت کی محبت ایسی محبت ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ پچھلی محفل میں بتانا تو وہ تو کسی نے یاد ہی نہیں کروایا مجھے، تو جب میں نے اٹھا تو میں نے کہا وعدہ تو پورا ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے پیغام بھیجا میرے پاس، یہ روحانی طور پہ تھا، کہ جو محبت کرے گا اس خاندان سے، کس خاندان سے؟ اہل البیت سے۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ جو محبت کرے گا اس اہل بیت سے، اس کی زندگیوں میں سے مشکلیں اٹھا لی جائیں گی، پریشانیاں دور کر دی جائیں گی، آفتیں بلائیں ہٹا لی جائیں گی، مشکلیں ختم کر دی جائیں گی، آسانیاں ہی آسانیاں اس کی زندگی میں آئیں گی۔ تو پہلے اس چیز کا شروعات کہاں سے ہے کہ آزمائش آتی ہے۔ اگر جو بندہ روحانیت میں نہیں چل رہا تو آزمائش اس کے اوپر بھی ہے، اگر اسے خبر نہیں وہ الگ بات ہے۔ آزمائش ہر بندے کے ساتھ ہے، آزمائش ہر بندے کے ساتھ ہے، مگر ہر بندہ بے خبر ہے۔ اب مرشد کیا کرتا ہے؟ مرشد اس کی آزمائش سے اس کو آشنا کرتا ہے۔ میں ایک دفعہ میاں صاحب کے پاس بیٹھا ہوا، تو میں کیونکہ روحانیت میں کچھ کیفیات آتی ہیں، کچھ واقعات آتے ہیں، کچھ چیزیں آتی ہیں پیش، تو میں نے اپنے مرشد سے کہا کہ یہ واقعات میرے ساتھ آتے ہیں، تو میرے مرشد نے فرمایا تیری پوری زندگی میں یہ آزمائش تیرے ساتھ رہے گی، اس سے بچنا، باقی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ آپ کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں سے آپ کو آشنائی دے رہا ہو، آشنا کروا رہا ہو، وہ کامل انسان ہے، کیونکہ وہ ان راہوں سے گزرا ہوا ہے۔ آپ نے ایک بات محسوس نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع کی دعا بتائی، باتھ روم جانے کی، باتھ روم سے آنے کی، لباس پہننے کی، گھر سے نکلنے کی، کھانا کھانے کی، نیا چاند دیکھنے کی، نیا چاند دیکھنے کی دعا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ چاند کتنے دنوں میں مکمل سرکل کرتا ہے؟ 28 دنوں میں، کبھی 29 دنوں میں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلا دن جو سا ہے، اگر آپ چاند کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لو تو آپ کے باقی دن عافیت سے گزریں گے۔ مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اپنے دن کی شروعات صدقے سے کرتا ہے وہ سارا دن آفتوں بلاؤں سے بھی بچتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دن کی شروعات میں کیا ہے ایسا جانتے ہو؟ دن کی شروعات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ جو فرشتے جا رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے جاتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اور جو آتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس نے کیا کیا، اور پھر یہ نظام بدلتا ہے عصر کی نماز کے بعد۔ اس وقت بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، اور عصر کی جو عصر کا وقت ہے اس وقت آپ کے رزق کا بندوبست ہونا ہوتا ہے۔ عصر کے وقت اکثر ختم خواجگان عصر کے بعد پڑھا جاتا ہے، عصر کی نماز کے بعد ختم خواجگان عصر کی نماز کے بعد پڑھو، فوراً جو چاہو وہ پالو انشاءاللہ۔ تہجد میں پڑھو، جو مانگو وہ پالو، فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھو وہ پالو۔
تو یہ اہل بیت کی زندگی گزارنے کے دن رات تھے. تو اب ہم بیٹھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں گے، حالانکہ درس میں نے لکھا تھا درس نہیں ہوگا. تو اصالہ ثواب کرتے وقت اپنے دل میں اپنی جو جو حاجتیں ہیں، منتیں، مرادیں، ایک ہے یا 100 ہیں. آج عید کا دن ہے، اور عید کا دن کا کون سا ہوتا ہے؟ جب عطا کیا جائے. اور آج شہادت کا دن ہے، اور جن کو شہادت ملتی ہے ان کے لیے وصل کا دن ہے. وصال کیا ہے؟ یار کا یار سے مل جانا. اس لیے تو فقیر موت سے ڈرتے نہیں. کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے آگے کون ہے. اب بیٹھ کے ہمیں سال ثواب کریں گے. ابھی سب اولا ہر 3 بار درود پاک اور 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور اس کا ثواب حضرت امام زین العابدین کو عطیہ کریں گے. پھر اس کے بعد شہداء کربلا اور اہل بیت کو بھی عطیہ کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے حضرت امام کو عطیہ کرتے ہیں. چلیں شروع کریں. سب کو بھی بتا دو، باہر بھی، باہر بتاؤ، نیچے بتاؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ لیا؟ پڑھ کے اب حضرت امام زین العابدین کو اصالہ ثواب اور ہدیہ کریں. اپنا جو مقصد ہے، اپنی جو نیت ہے، اس کو آپ نے تصور میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کاروبار سے ہے، اولاد سے ہے، بے اولادی کے مسائل ہیں، کاروبار کے، رزق کے، روحانیت کے، اسم اعظم کے، کمال کے، فضل کے، جو چاہتے ہو، جو چاہتے ہو، جو چاہتے ہو، مگر جائز ہو. کیا ہو؟ جائز. مانگو. انشاءاللہ ملے گا، انشاءاللہ. اب ہم نے اسی طریقے سے پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پوری اہل بیت کو، پانچ پاک کو، اور شہداء کربلا اصحاب حسین کو ہدیہ کرنے. ٹھیک ہے، تصور اپنی حاجت کا اپنے ذہن میں رکھنا آپ لوگ. ٹھیک ہے، شروع کرو. اگر آپ کے پاس اپنی کوئی پڑھائی بھی ہو، آپ وہ بھی ہدیہ کر سکتے ہو انہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی پڑھائی ہے تو انہیں ہدیہ کرو، پھر دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر کھانا آپ لوگوں کے لیے ہوگا دسترخوان. اگر آپ کے پاس کوئی پڑھائی ہے تو کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے مالک، ہماری اس محفل میں حاضری کو قبول فرما. میرے مالک، جانے انجانے میں، چاہے انچاہے میں کو غلطیاں کوتاہیاں اللہ میرے ہو گئی ہوں، اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہمارے آباء و اجداد کو معاف فرما. اللہ ہمیں اور ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو بچا اور معاف فرما. میرے مالک، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. میرے مالک، جو نظر بد کے مارے اور ڈسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو نظر بد سے شفا عطا فرما. میرے مالک، حاسدین کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، برا چاہنے والوں کی برائی سے بچا. میرے مالک، رزق روحانی دے دے،
میرے مالک رزق جسمانی دے دے، میرے مالک ہماری نسلوں کے وقت جگا دے، میرے مالک ہمارے وقت جگا دے، میرے مالک ہمیں بھی اسم اعظم عطا فرما دے، ہمیں بھی اسم اعظم کی لذت اور آشنائی عطا فرما، ہمیں بھی اسم اعظم کی معرفت اور عرفان عطا فرما، میرے مالک ہمیں روحانیت پہ چلنے کے لیے آسانی عطا فرما، میرے مالک ہمارے رزق کے مسائل حل فرما، اور ایسے مسائل حل فرما کہ میرے مالک ہم روحانیت میں آسانی سے چل سکیں۔ میرے مالک جو پریشانیاں آئی ہیں اور جو آئیں گی اور جن کا پتہ ہی نہیں، میرے مالک ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، اللہ ان پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ میرے مالک ہمیں تو اپنا آپ عطا فرما، میرے مالک اپنی معرفت عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت عطا فرما، ان کا ادب عطا فرما، اہل بیت کی محبت اور عشق عطا فرما، صحابہ کرام کے محبت اور عشق عطا فرما، صحابہ کرام کا ادب احترام عطا فرما، اولیاء کرام کی محبت اور ادب احترام عطا فرما، اولیاء کرام کا فیض عطا فرما، صحابہ اہل بیت کا فیض عطا فرما۔ میرے مالک یہاں جو بندہ جو حاجت لے کے آیا، میرے مالک انسان بھی ہیں، میرے مالک یہاں جنات بھی ہیں، میرے مالک وہ مخلوقات بھی ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں، میرے مالک سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی مشکلات حل فرما، میرے مالک جو ہم مانگے وہ بھی عطا فرما، میرے مالک جو ہم نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، میرے مالک جو ہم مانگے اور اس میں جو شر ہو، اللہ اس شر کو ختم کر کے ہماری نعمتیں ہمیں عطا فرما، جو نعمتیں ہم نے مانگی، جو انعام ہم نے مانگا، اس میں جو شر ہے وہ ختم کر کے ہمیں عطا فرما۔ میرے مالک ہماری نسلوں کو ہمیشہ اپنا بنا کے رکھنا، اپنا محتاج رکھنا، اللہ بندے کا محتاج نہ کرنا۔ میرے اللہ بندے ایک وقت کا دیتے، 2 وقت کا دیتے، میرے مالک بندے تنگ آ جاتے، میرے مالک تو ایسا ہے کہ کبھی تنگ نہیں آتا۔ میرے مالک اپنے گھر سے عطا فرما، محتاجی ختم فرما، بیماریاں ختم فرما۔ اللہ اگر کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے اس کی وہ پریشانی دور فرما، اللہ اگر کوئی اپنے رشتہ دار کی وجہ سے پریشان ہے اس کی وہ پریشانی دور فرما، اللہ دشمنیوں کی دشمنی سے بچا، میرے مالک جادو ٹونے سے بچا، میرے مالک جادو کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما۔ مولا جن کے مقدر میں ہدایت نہیں، میرے مالک ان کو تو تباہ و برباد کر۔ میرے مالک ان جادو والوں نے پوری زندگیاں لوگوں کی خراب کر دی، اللہ ہمیں، ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو جن جادو جنات کے بعد اثرات سے بچا، نظر بد کے بعد اثرات سے انہیں ختم فرما رہے ہمارے اوپر سے، اور ہمیں بچا، جن جادو جنات نظر بد سے بچا کے رکھ۔ میرے مالک جو مانگا وہ بھی دے دے، میرے مالک جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے۔ میرے مالک آخری وقت میں ہمارا زبان پہ کلمہ ہو، درود پاک ہو، اللہ تعالیٰ کا نام ہو اور اہل بیت کی محبت ہو۔ میرے مالک اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مجلس لانا جس میں ہم بیٹھ کے اہل بیت کا ذکر کرتے رہے، اہل بیت پہ ہدیہ کرتے رہے، ان کی محبت کے چراغ دلوں میں جلاتے رہے۔ اللہ ہماری روح کے اندر، اللہ ہمارے جسم کے روئیں کے اندر، ہمارے لطائف کے اندر اللہ تعالیٰ عشق اہل بیت عطا فرما، عشق اہل بیت عطا فرما، عشق اہل بیت عطا فرما۔ میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، میرے مالک جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ کامل برکت، کامل عافیت، کامل سلامتی، کامل خیر کے ساتھ عطا فرما، بغیر تخیر کے عطا فرما، بغیر تخیر کے عطا فرما، بغیر تخیر کے عطا فرما۔ محمد و آل محمد اور غوث پاک کے صدقے طفیل وسیلے سے عطا فرما۔ آمین 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 آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين۔ آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔